بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بنا کسی خوف کے مشرکین مکہ کے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ اس کو اسی آواز میں سیکھے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کا انداز اپنا لے۔ آپ قرآن کریم کے اولین حافظوں میں سے ہیں۔ آپ نے کسی واسطے کے بغیر 70 سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو علم و فضل کے اعتبار سے اپنے دور کے امام تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ بنی حزیل قبیلے سے تھے۔ آپ کے والد مسعود بن الحارث زمانہ جاہلیت میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عبد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن ام عبد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھ سے پہلے 5 افراد مسلمان ہو چکے تھے، میں چھٹا مسلمان تھا۔ ان کے لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ مکرمہ اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے چلے جاتے اور رات کو واپس آتے۔ ایک دن یہ نوجوان یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 باوقار لوگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی ان دونوں نے سلام کیا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھا سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں بلکہ میرے پاس تو امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری بات کا برا نہیں منایا اور خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا، ہمیں ایسی بکری بتاؤ جو چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ میں نے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ایک ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا اور وہ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ بھلا اتنی چھوٹی بکریاں بھی دودھ دے سکتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر المقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اس کو دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا، اور میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگی، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اس موقع پر میں نے یہ عرض کی کہ محترم، مجھے بھی یہ بابرکت کلام سکھا دیں، تو ان میں سے ایک نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا سبب بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ رحمت للعالمین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی علاقوں کی طرف چل پڑے تھے۔ اس لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی ان کی دیانتداری اور ایمانداری بہت پسند آئی۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت خوشی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کیا، اور اس دن سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی سے سبکدوش ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اس طرح رہے جیسے سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہر جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ جب اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے آپ کے قدموں میں لا کر پیش کر دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کے پاؤں سے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک کا ہر وقت انتظام رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان کے طور پر صحابہ کرام میں مشہور تھے۔ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اس لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو زیادہ اپنانے کا موقع ملا۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو مانگو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ ایک قافلہ دوران سفر ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک کو حکم دیا کہ پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب پتہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا گیا، جواب ملا دور دراز جگہ سے۔ دوسرا سوال ہوا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب ملا بیت اللہ شریف کا۔ اس جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوالات کیے جائیں۔ سوال کیا، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب ملا آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے؟ جواب ملا بے شک اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم یاد رکھو۔ تیسرا سوال کیا کہ قرآن کی کون سی سورت سب سے جامع ہے؟ جواب ملا جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ جواب ملا نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ پانچواں سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ جواب ملا اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قافلہ والوں سے دریافت کرو کہ تمہارے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں؟ جواب ملا یقیناً موجود ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کب کہاں اور کس بارے میں اتری ہے۔ یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کم تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے قرآن کی تلاوت ابھی تک نہیں سنی، ہم میں سے کون یہ جرت کرے گا جو تلاوت قرآن کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں ان کو قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ سب نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں، ہمارے خیال میں یہ فریضہ وہ سر انجام دے جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلے آڑے آ جائیں اور تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا آج مجھے تلاوت کرنے دیں، میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے اونچی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ لگاتار تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ قریش جان گئے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر ٹوٹ پڑا اور وہ آپ کو مارتے جاتے اور آپ قرآن پڑھتے جاتے۔ آپ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اب ان دشمنان خدا پر مجھے ترس آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح جا کر پھر ایسا کرتا ہوں۔ سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ کلام سنا دیا جو وہ ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ پوچھا آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بند کیا گیا وظیفہ جاری کرنے کا پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی صاحبزادیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا آپ کو میری لڑکیوں کے محتاج ہو جانے کا خوف ہے؟ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ نزاع کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی اور آپ کی زبان مبارک پر آیات بینات کا ورد جاری تھا۔ سن 32 ہجری میں مدینہ پاک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم کو بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔